امام تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوثر سے مراد ہے بہت بڑا خیر، دنیا کا خیر، آخرت کا خیر، اور اسی میں سے حوض کوثر بھی ہے۔ پینا ہے آب کوثر تو پھر قربانی والا راستہ، نمازوں والا راستہ، گناہوں سے بچنے والا راستہ، نیکیوں والا راستہ، تقوی والا راستہ، ایمان والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بنی ہوئی نہیں تھی، نمازیں بنی ہوئی تھی، بہترین نماز وہ ایک سجدہ آپ کا، اور پوری امت کے سجدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسجد نہیں تھی، نماز تھی ویسی نماز بنانا ہے۔ مسجد بنائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجدیں نہیں بنانا، مسجد بنائیے، مسجد بنانے سے زیادہ نماز بنانے کی بھی فکر کیجئے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر رکھا ہے، چنانچہ بطور شکرانے کے آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز ادا فرمائیے اور قربانی دیتے رہیے۔ بلا شبہ آپ کا دشمن وہ بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ حضرات سامعین، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس سورہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں اور دو احکامات خاص طور پر دے رہے ہیں۔ صاحب مظہری نے اس سورت کا شان نزول ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے 4 صاحبزادیاں تھی، 4 بیٹیاں تھی اور 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ ایک کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ پیدا ہوئے، اللہ کی مصلحت، اللہ کی مرضی، دونوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ان سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ جس شخص کو لڑکا نہ ہو، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، تو عرب والے اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ ابتر یہ عربی ورڈ ہے۔ یہ ابتر کے معنی ہے کہ جس کا نام و نشان نہ رہے، جس کی اولاد کا سلسلہ دیر تک نہ چلے، ختم ہو جائے۔ اس واسطے کہ لڑکے سے سلسلہ چلتا،
تو لڑکے ہی نہیں ہے، آج رہے گا نام 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ ابو جہل مچل گیا، چچا تھا لیکن موقع مل گیا، اس نے کہہ دیا کہ 4 دن کی بات ہے بس، اس کے بعد نہ رہے گا اسلام، نہ سنائی دے گی اسلام کی گونج، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ تو مسرتیں منانے لگے مشرکین مکہ۔ ظاہر بات ہے تکلیف ہوئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صدمہ ہوا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے واسطے سے سورہ کوثر عطا فرمائی اور فرمایا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو دل رنجیدہ ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نام تو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک آسمان میں سورج ہے، جب تک یہ دنیا کا نظام قائم اور دائم ہے، آپ کا نام پوری دنیا میں چلتا رہے گا، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو کر رہ جائے گا۔ یہ ہے شان نزول، پس منظر کسے کہتے ہیں؟ شان نزول، کہ کوئی واقعہ پیش آیا، واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیت نازل فرماتے ہیں، کوئی سورت نازل فرماتے ہیں، تو اس واقعے کو ان آیات کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کہا جاتا ہے۔ بیک گراؤنڈ، پس منظر، شان نزول، مفسرین کی اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کی جو آیات ہے اس کو اگر ہم ڈائریکٹ سمجھنا چاہیں تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ معلوم ہونا ضروری ہے، اس کا پس منظر معلوم ہونا ضروری ہے۔ پس منظر معلوم نہیں ہے، آپ ڈکشنری لے کے بیٹھ گئے، اب ہم قرآن کو حل کر لیں گے صاحب، ہم کو بھی آتی عربی، ہم بھی جانتے گرامر سے، ہم بھی واقف ہے، پرانی تفسیروں سے، وہ جو 14 سال سے چلی آ رہی ہے اس سے ہٹ کے ہم خود سے سمجھیں گے، گمراہی ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ اس واسطے کہ یہ سورت اور تقریباً صورتیں، تقریباً آیات وہ ہے کہ جس کو بیک گراؤنڈ کے بغیر سمجھا نہیں جائے، نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ اللہ نے اس میں بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو 2 بشارتیں ہیں، 2 احکامات ہیں۔ اب دیکھیے ماحول اور سوسائٹی کے اندر جہاں پر بہت ساری دقیانوس چیزیں دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آج بھی لڑکی کی پیدائش کو نامبارک سمجھا جاتا ہے، لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہی زمانے جاہلیت کی ایک بری رسم تھی جو زمانے میں چل رہی ہے۔ لڑکی پیدا ہو گئی صاحب، ایک لڑکی ہو گئی تو جب تو چہرہ تھوڑا سا مسکراتا، 2 لڑکیاں ہو گئے، 3 لڑکیاں ہو گئے، اگر یہ مسکرا بھی لے تو خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ عورتیں جو ہوتی ہے ان کا جو ٹارچر ہوتا ہے، یاد رکھیے زمانے جاہلیت ہی کی نشانی ہے۔ کیسا ٹارچر؟ کسی کے اختیار میں ہے لڑکا پیدا کرنا، لڑکی پیدا کرنا ہے کسی کے اختیار میں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں لڑکے پیدا کروں گا، یا یہ کہ لڑکا پیدا ہوا تو میں اپنی صلاحیت کی بلبوتے پر مجھے لڑکا ہوا؟ نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ فرمانے کسی کو لڑکے دیتے، کسی کو لڑکیاں دیتے، اور کسی کو تو بانج رکھ دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ اب زمانے کا ٹارچر دیکھیے آپ، اگر کسی خاندان میں بہو کو اولاد نہ ہو، ساس کا ٹارچر، نننوں کا ٹارچر، خاندان کی عورتوں کا ٹارچر، اتنے سالوں میں ابھی تک نہیں ہوا بچہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں، اٹھائیے سیرت دیکھیے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اولاد نہیں تھی، ناکام ہو گئی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو گئی. نہیں، ایک ذہنیت ہے، ذہنیت چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسلام نہیں سکھاتا، اسلام تو یہ سکھاتا ڈھیر سارا مل جائے تب بھی اللہ کی طرف نگاہ رکھو، کچھ بھی نہ ملے تب بھی اللہ کی طرف نگاہ رکھو. یہ ہے اسلام. اولاد ڈھیر سارے، پیٹ بھر بچے مل گئے تب بھی اللہ کی طرف نگاہ رکھو، کچھ بھی نہیں ملا 5 رہ گئے تب بھی اللہ کی طرف نگاہ رکھو. اسلام تو یہ سکھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں تھیں. اب دیکھ لیجئے ماحول میں، معاشرے میں جس کو 4 لڑکیاں 3 لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے، اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہتے، ان کی کیا خامی ہے، ان کا کیا قصور ہے بتائیے. یہ ہے ماحول، یہ ہے معاشرہ، یہ ہے زمانے جاہلیت کی گندی سوچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیاں تھی، لڑکے نہیں تھے، 4 لڑکیاں تھی. بولنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے. زمانے اور ماحول کے اندر جو بیٹھی ہوئی گندی ذہنیت ہے، اس کو ختم کرنا مشکل ہے. جو ٹارچر ہوتا ہے ماحول کا، عورتوں کا، خاندانی رشتہ داروں کا، یہ بہت مذموم اور بہت برا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، گھبرائیے مت. اور اس میں ایک مفسر نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لڑکے دنیا میں نہیں رہے، بچپن میں انتقال ہو گیا. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی زیدہ مجدو بہت بڑے مفسر ہے اور حیدرآباد کے بڑے عالم دین ہے. انہوں نے ایک حکمت لکھی کہ کوئی پیغمبر ہو اور ان کا لڑکا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کے جو والد ہیں ان کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان کا جو لڑکا ہوتا ہے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، ان کو بھی نبی بنایا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو اس طرح ہوتا چلا آیا ہے، کسی کسی کو اللہ نے جب لڑکا دیا تو ان کو بھی نبی بنایا. تو جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ہوتے تو کسی کے ذہن میں کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں تو پھر کوئی غلو کرنے والا آپ کے لڑکوں کو نبی نہ بنا دے، رسول تسلیم نہ کر لے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی مصلحت، وہ بچپن ہی میں اللہ کے پاس پہنچ گئے، تشریف لے گئے. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں کیا سنائی. پہلی خوشخبری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث نقل کی ہے اور اس میں کوثر کی تشریح موجود ہے. کوثر کی تشریح یہ ہے کہ خیر کثیر، بہت بڑا خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. امام تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوثر سے مراد ہے بہت بڑا خیر، دنیا کا خیر، آخرت کا خیر، اور اسی میں سے حوض کوثر بھی ہے، اسی خیر میں سے حوض کوثر بھی ہے. اس کے علاوہ اسلام یہ بھی خیر ہے، اسلام کی ترقی یہ بھی خیر ہے، اسلام قیامت تک رہے گا یہ بھی خیر ہے، شریعت کے اندر کامیابی ہے یہ بھی خیر ہے، آپ کی سنتوں میں نجات ہے یہ بھی خیر ہے، اور روز محشر کے اندر انعامات سے جو نوازا جائے گا امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وہ بھی خیر ہے. اور ایک حوض کوثر ہے، خاص نہر ہے، اس سے ایمان والے جا کر پانی پیئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے بڑا شیریں رہے گا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید. میں حوض کوثر پر بیٹھا رہوں گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے رہیں گے اور وہاں پر پیالے رہیں گے اور امت آ رہی ہوگی، میں اپنی امت کو سیراب کر رہا ہوں گا. اب بتائیے
کون سا ایسا امتی ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں حوض کوثر پر نہ پہنچوں؟ ہر ایک کے دل میں تمنا ہے، ہر ایک کے دل میں خواہش ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا. لیکن مجھے بتائیے، خواہشات پر جنت مل جائے گی، تمناؤں پر حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے، تمناؤں کو لے کر رب کی رضا حاصل ہو جائے گی، یا ایک اس کے لیے کچھ جد و جہد کرنا پڑے گا؟ یہ ہے غور کرنے کا وقت. خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. اب کیا کرتے ہیں؟ پوری صلاحیتیں اس کے پیچھے لگا دیتے، ڈاکٹر بنانا ہے. بنائیے آپ شوق سے، اسلام منع نہیں کر رہا ہے، لیکن خالی کوئی باپ یہ خواہش رکھ پال کر، کوئی ماں یہ خواہش پال کر میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے؟ نہیں بیٹھتے. کیا کرتے؟ وی آئی پی اسکول کہاں ہے دیکھتے ہیں. ارے ٹولی چوکی میں وی آئی پی اسکول، بھاری کہاں ڈونیشن اور بھاری بھاری موٹی موٹی فیسا کہاں ہے؟ کون سا اسٹیٹس والا اسکول ہے وہ تلاش کرتے ہیں. پیسے دینا ہے تو دیں گے، بڑے اسکول میں ڈالنا، بڑے، یعنی شروع سے ہی اس کی انگریزی ہائی لیول پہ رہنا، اس واسطے کہ ٹارگٹ کیا بنا کر کہ ڈاکٹر بنانا ہے. لے آ کے ادھر ادھر کے گلی کے اسکولوں میں ڈال دیتے، نہیں ڈالتے. ارے نکو بچہ ہمارے ماحول یہاں کے ماحول میں خراب ہو جاتا. بہت سارے تو قلعے میں بھی نہیں ڈالتے، قلعے میں نہیں ڈالتے، آس پاس میں نکو یہاں پر کیا ماحول ملتا بچے کو، وی آئی پی میں ڈالیں گے، وہ فلاں ڈالیں گے، مہدی پٹم پہ ہے ازرا پبلک اسکول وہاں ڈالیں گے. یہاں پر بچہ پورا خراب ہو جاتا. ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، پائلٹ بنانا ہے. ماں بھی فکر مند ہے، باپ بھی فکر مند ہے. مجھے بتائیے، ہم سب حوض کوثر پر صرف تمنا سے پہنچ جائیں گے، صرف خواہش سے پہنچ جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے یوں ہی پینا نصیب ہو جائے گا؟ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے دین کے لیے اپنے اندر کوئی جذبہ پیدا نہیں کیا، اور اپنے اندر کوئی دین پہ چلنے کی امنگ نہیں ہے، اور اپنا تعلق قرآن سے کوئی گہرا نہیں ہے، اور اپنا تعلق اللہ سے کوئی مضبوط نہیں ہے، اور اپنا تعلق سنتوں سے مضبوط نہیں ہے. مل جائے گی جنت، مل جائے گا آب کوثر. یہ ہے مقام غور کرنے کا. انا اعطیناک الکوثر، چاہیے کوثر تو اس کے لیے ابھی سے حرکت میں آ جائیے، کرنٹ اپنے اندر پیدا کر لیجئے. کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے دینی اسپرٹ پیدا کرنا ہے، دینی ولولہ پیدا کرنا ہے. اس کے بغیر ہم یہ چاہیں کہ ہم کو سب مل جائے، نہیں ہوتا. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوترے کے بارے میں جو بڑی خواہش رکھ کے بیٹھے نا، تو اس کو اسکول کو نکو بھی جاؤ، خالی گھر میں رکھ لے کے بیٹھو، بس سمجھ میں آ جاتی بات. پوترا، بیٹے سے زیادہ پوترے کی فکر رہتی، دادا نواسے کی فکر، پوتریوں کی فکر. ان سے متعلق جو بڑے بڑے پلان ڈال کے رکھے، یہ پڑھائیں گے، وہ پڑھائیں گے، ایجوکیشن دیں گے، ہائی فائی ایجوکیشن دیں گے. اسکول کچھ مت بھی جاؤ، خالی گھر میں رکھ کے سوچتے بیٹھو. ہوتا نہیں ہوتا. جب یہ نہیں ہوتا تو یہ بھی نہیں ہوتا. انا اعطیناک الکوثر، پینا ہے آب کوثر تو پھر قربانی والا راستہ، نمازوں والا راستہ، گناہوں سے بچنے والا راستہ، نیکیوں والا راستہ، تقوی والا راستہ، ایمان والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے بغیر نہیں ملتا. اور دوسری چیز خوشخبری، ایک تو یہ کہ حوض کوثر آپ کو دیا گیا، اور دوسرے اتنا شانی کا ہوا الابتر کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا. آپ نہیں ہوں گے، آپ کا نام تو روشن رہے گا، چہار دانگے عالم میں آپ کا نام سنائی دے گا. دشمن ختم ہو جائے گا. کون پہچانتا ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، اور کعب بن اشرف کو، جنہوں نے تانے دیے تھے، جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی. اس واسطے وہ بولتے نا، بڑا لقمہ کھا لینا، بڑی بول نہیں بولنا. بولتے صحیح ہے، بڑا نوالا کھا لینا، بڑی بول نہیں بولنا. ختم ہو گئے، سب ہستی سے ان کو ختم کر دیا گیا. زبان کا ہی معاملہ تھا.
اللہ نے نست و نابود کر کے رکھ دیا، تو موجودہ دور کے اندر بھی جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے، قرآن کے خلاف زبان کھولتے، بڑی بڑی بول بولتے، ان کا بھی یہی حشر ہوگا اگر آپ سمجھے تو۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس کو۔ یہ حق ہے، اسلام قرآن حق ہے، پیغمبر حق ہے، ان کے خلاف جو بولنے والی زبان ہوتی اللہ دبا کے رکھ دیتے، اس کو مسل کے رکھ دیتے، دنیا والے پہچان نہیں سکتے، اتنی بری صورت ان کی کر کے ان کی ہسٹری کو صفحے ہستی سے ختم کر کے رکھ دیتے۔ ان شانیہ کا الابتر، جو گستاخ رسول ہوگا وہ ختم ہوگا، آپ کا نام تو ہوگا۔ اب دیکھ لیجیے آپ پوری دنیا کے اندر کون سا ایسا گوشہ ہے، مجھے بتائیے کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ کہیں فجر کی اذان، کہیں مغرب کی اذان، کہیں پر نماز، کہیں پر قرآن کی تلاوت، کہیں دعوت و تبلیغ کے چرچے، کہیں ایمان کی باتیں، کہیں حدیث کا درس، کہیں قرآن کا درس، تمام کی تمام دنیا میں اللہ نے ورفعنا لک ذکرک نام کو بہت بلند کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ روز قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں رہے گا۔ یہ دو چیزیں تھی، خوشخبریاں، اور دو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ پہلا حکم فصل لربک، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے، یہ پہلا حکم ہے۔ نعمت ملی، نعمت ملنے پر نعمت بھی بہت بڑی ہے، جو دو خوشخبریاں ہیں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، تو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تو ساتھ میں شکریہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا۔ شکریہ کیا ہے؟ عبادات میں سب سے محترم شان عبادت نماز ہے، تو کہا کہ بطور شکرانے کے نماز ادا فرمائیے۔ نماز کے اندر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک شکر ہی شکر ہے، شکر ہی شکر ہے۔ بندہ جب سجدے میں چلا جاتا تو رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا۔ آج نماز کی وہ کیفیت بھی تو حاصل نہیں ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، سجدے میں رب سے قریب ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کا دیہان چل رہا ہے، بیوی بچوں کا فلم چل رہا ہے۔ کون سی نماز؟ جس میں کاروبار کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ کون سی نماز؟ جس کے اندر پلاٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ کون سی نماز؟ جس کے اندر دنیاوی چیزیں ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ نماز رب سے قریب کرے گی، اور یہ سجدہ رب سے قریب کرے گا۔ تھوڑا سوچنے کا مقام ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا۔ آپ کو معلوم ہے شعر کا پس منظر کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑوس ملک ہے نا، نام نہیں لے رہا ہوں، پڑوس ملک میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ ایک جگہ تھی مسجد کی، کچھ تھوڑی سی بنی ہوئی تھی، تو راتوں رات یعنی دن میں غیر قانونی ہے کہہ کر اس کو بلڈوزر پھرا دیا گیا، پورا کا پورا ختم۔ مسلمان پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ دن میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پورا بلڈوزر پھرا دیا گیا، ختم۔ مسلمانوں میں جوش ایمانی تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ رات میں انہوں نے مسجد کا کام شروع کیا، صبح میں مسجد تعمیر ہو گئی اس مقام پہ۔ ایک رات میں مسجد تعمیر ہو گئی، صبح تک لوگ حیران میں پڑ گئے، کیا ہوا؟ رات اور رات مسجد کو کھڑا کر دیا تھا۔ تو اسی پہ علامہ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، یعنی رات کے حصے میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنانا آسان ہے،
نماز بنانا مشکل ہے. مسجدوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے عالی شان عمارت بنانا آسان ہے. صحیح نماز جو رب سمد کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ نماز بنانا مشکل ہے. ارے کیا صاحب نماز کتنا مشکل بنا دے رہے. ہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے فرمایا کہ تم نماز ایسی پڑھو کہ تمہارا بدن بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہو اور تمہارا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ ہے نماز. اب دیکھ لیجئے, جائزہ لے لیجئے. ہماری نماز ایسی ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ہماری توجہ رب کی طرف ہو. سوچئے, غور کیجئے. ایک میسج دیا جا رہا ہے, ایک پیغام دیا جا رہا ہے, اس پر غور کیجئے. اگر ایسا نہیں ہے تو مسجد کو بنانے سے زیادہ نماز بنانے کی فکر کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی آج ہے. بہت سارے لوگوں نے مبارک اس مسجد کو اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہوگا. کیسی ہے عالی شان, آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی. لیکن آپ کو ایک حقیقت بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے تک مسجد نبوی چھپر کی تھی. چھپر سمجھتے آپ, وہ جو کھجور کے درخت ہوتے اس کی جو لکڑیاں ہوتی اس کو نکال کر تو اسی کا چھت تھا, اسی کے در و دیوار تھے, اور وہاں پر قالین بچھے ہوئے نہیں تھے. یہ جو بہترین قالین ہے اس طرح کے قالین وہاں پر نہیں تھے, وہاں تو مٹی تھی. اس واسطے حدیث کے اندر آتا ہے کہ پانی جب پڑتا تھا تو جب نیچے گرتا تھا تو سجدہ کرتے تھے تو نیچے کی کچی مٹی یہاں سر کو لگ جایا کرتی تھی اور پیشانی پر لگ جایا کرتی تھی. یہی مسجد تھی آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک. مسجد بنی ہوئی نہیں تھی, نمازیں بنی ہوئی تھی. بہترین نماز, وہ ایک سجدہ آپ کا اور پوری امت کے سجدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. مسجد نہیں تھی, نماز تھی ویسی نماز بنانا. مسجد بنائیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جب مسجدیں نہیں بنانا, مسجد بنائیے. مسجد بنانے سے زیادہ نماز بنانے کی بھی فکر کیجئے. آپ کو حکم دیا جا رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے. اور دوسرا حکم یہ دیا گیا وَانْحَرْ, اور قربانی کیجئے. جانور کو ذبح کرتے نا, قربانی. تو قربانی کا ذکر یہاں اس واسطے کیا خاص طور پر کہ مشرکین مکہ وہ بتوں کے نام سے قربانی کرتے تھے. لات ہے, عزا ہے, منات ہے, ان کے نام سے قربانی کرتے تھے. آپ کو حکم دیا گیا آپ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام سے دیجئے قربانی, تاکہ وہ جو مشرکانہ عمل ہے, مشرکانہ فعل ہے, تو اس کو آپ عمل کے ذریعے سے ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں چاہیے ہم کو. ہماری قربانی بھی اس کے لیے, ہماری نماز بھی اس کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بلا شبہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا وہ رب العالمین کے لیے ہے. اعلان کر دیجیے عمل کے ذریعے سے. تو کیا معلوم ہوا, چاپلوسی نہیں کرنا ہے. جہاں پر حق کو حق بولنا ہے, باطل کو باطل بولنا ہے, بولنا ہے. یہ چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. مشرکانہ کوئی عمل ہے, شرکیہ کوئی عمل ہے, ہندوانہ کوئی رسومات ہے, اظہار برات, میرا اسے کوئی تعلق نہیں. میں تو مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میں ایک رب پر ایمان رکھتا ہوں, میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں, میرا رخ کعبے کی طرف ہے اور میرا رخ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جانب ہے. اعلان کرنا بھی ضروری ہے. بس اوقات
वनहर, उनके मुशरिकाना अमल की तरदीद कीजिए, उसको रिजेक्ट कर दीजिए और कहिए तुम बुतों के नाम पर ज़बह करते हो, हम अल्लाह के नाम पर ज़बह करते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हक और बातिल के दरमियान कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ईमान और शिर्क के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है ईमान, ये है ईमानी ताकत और ये है ईमानी कुव्वत, ये भी अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। तो गर्ज ये कि अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दो खुशखबरियां और दो अहकामात इस सूरत के अंदर दी गई है। पहली खुशखबरी हौज़ कौसर अता किया गया, दूसरी खुशखबरी दुश्मनों का सफाया हो जाएगा, और दो अहकामात खास तौर पर दिए गए, एक नमाज का हुक्म है और दूसरे कुर्बानी का हुक्म है। इसको जहन में रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस सूरत में जो पैगाम है और जो मैसेज है, उस पैगाम और मैसेज पर हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाएं।